ذمہ داری تھی بھارت کی اس بیٹی سواتی موہن کی. کیوں نہیں سواتی موہن کو آپ نے بھارت میں رکھا بلایا کہ بیٹی تم بھارت کی ہو, تم بھارت میں آ جاؤ. اس کے ماتھے پہ ٹیکا تھا. اگر تم ان ناؤں کی ان بیٹیوں کو بچاتے, ان بیٹیوں کو, تو وہ بیٹی ہو سکتا تھا کہ کل ناسانی کل ہمارے بھارت کو کسی اور ترقی کی طرف لے کر جاتی. لیکن نہیں, تمہیں تو شراب پی کر ان کی عزت کو لوٹنے سے فرصت نہیں. تمہیں شراب پی کر ان کی عزت و آبرو, اور پھر اوپر الٹا اس کے باپ کو اٹھا کر لے کر گئے جیل. یہ ہو رہا اس دیش کے اندر. میرے ہندو بھائیوں, اسلام کے احکام کو نافذ کرو. بعض جگہوں کے اوپر دیکھ لیجئے ان غداروں, ان لوٹیروں کے منہ میں اگر تالے نہ لگ جائیں تو میرا نام عبداللہ سے بدل کر کچھ اور رکھ دیجئے گا. لڑاتے ہیں یا میں نے ایک آیت پڑھی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, متحد ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹل کے ٹوٹل مسلمان متحد ہو جائیں, بلکہ میں 2 قدم آگے بڑھ کر بتاتا ہوں کہ سارے مسلمان بھی متحد ہو جاؤ, ہندو بھائی بھی متحد ہو جاؤ, یعنی دونوں کے دونوں مل جاؤ. کس کے خلاف؟ یہی جو بہن اناؤ میں 3 معصوم بچیوں کی عزت لوٹی گئی, ان کو پھنسایا گیا, پیڑ میں لٹکا دیا گیا. ایسے مانسکتا رکھنے والی طاقت کے خلاف, ان ریپسٹوں کو پکڑنے کے بجائے انہی 3 معصوم بیٹیوں کے جو ان کے جو ابا ہیں انہی کو پکڑا گیا. ان کو جیل پھر تھانے لے کر کے گئے. ان کے مجرمین کو پکڑنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. اگر آئیں گے تو انشاءاللہ آج جو کچھ لوگ ادھر ہندو ادھر مسلمان یہ چل رہا, ادھر ہندو ادھر مسلمان, نہیں میرے ہندو بھائیوں, اگر مسلمان ایک اللہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں تو آپ بھی ایک ایشور کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آؤ. مسلمانوں کا اللہ ایک ہے, کما برما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو آپ کا ایشور بھی ایک ہی ہے, کما برما دتی ہے ناستے نہنا ناستے کنچن. مسلمان نماز پڑھتا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. آپ بھی تو پڑھتے ہیں پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم من دو سنیکتا. جھکو, سانسٹانگ کرو, کڈلی مار کر بیٹھو, جپو چتر لوگوں کے طرح. کیا ہے یہ سانسٹانگ ہے. اگر مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو آپ کے یہاں بھی دان دیے جاتے. اگر مسلمان محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے, آخری دین شریعت کو قرآن کو مانتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تو آپ کے یہاں بھی صاف لفظوں میں کلیئر طور پر کہا گیا, اللہ بو کا میں کا کم اد اللہ بو کا نکھا دکم. مسلمان اگر اذان کو مانتا ہے, مسلمان اگر وضو کو مانتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, تو آپ کے یہاں بھی صاف لفظوں میں کہا گیا, نرپش مہادیوم مرستھلینی گرجانات. ریگستان میں رہنے والے آئیں گے اپنے صحابہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے, اور لوگوں کو اپنا دین اپنا پیغام بتائیں گے. کیا فرق ہے؟ قدم تو بڑھاؤ آپ صرف پھول کے, آپ صرف تلوار کے, آپ صرف زعفرانی رنگ کے کپڑوں کو دیکھ کر اگر آپ سوچیں گے کہ نہیں ہم یہاں پر 30 مار خاں بن جائیں گے, تو یہ آپ کو 30 مار خاں بننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا استعمال کرتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, آپ بھگوان ایشور کا نام لو. مسلمان کلمہ پڑھ کر اللہ کا نام لے گا, اور دونوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. ایک طرف موہن جی کام کرتے ہیں تو دوسرے طرف احمد کام کرنا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوا, ابھی کچھ دنوں پہلے میں ممبئی میں تھا. ممبئی اسٹیشن کے اندر ایک جگہ IRCTC ایک ہوٹل, وہاں میں کھانا کھا رہا تھا. ایک جگہ سے فون آیا قریب کے ایک آدمی کے پاس, تو اس نے کہا کہ تم میرا یہ کام کر دو, سر کے پاس جاؤ. فون پہ کہہ رہا اس کو, وہ کہہ رہا سر وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ,
because the officer has been changed. ہمارا آفیسر چینج ہو گیا ہے، اس کی جگہ پر دوسرے آفیسر صاحب آئے ہیں، therefore we can't do، ہم نہیں کر سکتے۔ تو فون پہ بولا گیا کہ کون آئے، حکم ہے کون آئے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ سر کوئی اطہر نام کے ہیں، محمد اطہر نام کے۔ The someone and his name MD Athar and he is belong to Muslim، مسلمان اسلام دھرم سے belong کرتا۔ تو ادھر سے کیا جواب آتا ہے؟ ہینڈ فری and I am listening everything، I was listening everything، میں ہر چیز سن رہا تھا اس وقت میں۔ تو ادھر سے جواب کیا آیا؟ او تعداد بڑھ رہی ہے ان کی، یہ الفاظ، تعداد بڑھ رہی ہے ان کی، یعنی محمد اطہر مسلمان نام کا آدمی ہم سب کا پروفیسر بن کر آ گیا۔ دیکھیے میرے خیال سے کسی آفس کا، اچھے تھے وہ، دکھنے میں پڑھے لکھے تھے، لیکن پڑھائی لکھائی ایک طرف اور ابھی دھرم کا جو رنگ چڑھا دیا ہے وہ ایک طرف۔ دھرم کے رنگ چڑھنے میں ٹائم نہیں لگا، اور اس نے جو پڑھا 15 سال 20 سال سے اس کی کوئی معنی نہیں، لیکن دھرم کا رنگ چڑھا دیا۔ کیا آیا ذہن میں؟ اور ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ہمارے آفس میں بھی پہنچ گئے۔ میرے ہندو بھائیوں، مسلمان اگر کسی آفس میں ہوتا ہے، مسلمان اگر کہیں پر ہوتا ہے تو وہ پوری امانت داری سے کام کرتا۔ مسلمان کچھ دیر کے لیے جھوٹ بول سکتا، لیکن مسلمان اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے اس کمپنی کے لیے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ ہم سے پوچھا گیا مرشد آباد میں کہ مولانا یہاں پر لوگ ہم لوگوں کو اولاد کہتے ہیں کس کی؟ میر جعفر کی۔ And do you know میر جعفر and میر صادق and two person؟ بہت زیادہ خطرناک یہ دونوں میر جعفر میر صادق۔ یہی بات اسپشٹ لکھ کر بھیجا کہ یہاں کے ہمارے ہندو بھائی ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم لوگ میر جعفر کی اولاد ہو، یعنی سب کے سب غدار ہو تم لوگ۔ کیا جواب دیں؟ ہم نے کہا کہ کب کب پوچھتے ہیں؟ بولا جب بھی کہیں پر بیٹھ کر بحث ہوتی ہے تو کچھ ہندو بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ تم میر جعفر کی اولاد۔ ہم نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں۔ وہ بولا کہ ذرا آپ ایکسپلین کیجئے کہ میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے، اور ہم لوگ کیا میر جعفر کی اولاد ہیں؟ ذرا یہ بتائیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہا اس جلسے میں ہم نے کہا کہ مسلمان میر جعفر کی اولاد نہیں، مسلمان میر صادق کی بھی اولاد نہیں، یہ دو غدار بھارت ہندوستان کے غدار تھے، دونوں نے غداری کی تھی، بےایمانی کی تھی۔ میر صادق نے بےایمانی کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ میر صادق ٹیپو سلطان کا اپنا چیف سمجھیے، اپنے فوج کا سربراہ سپہ سالار تھا۔ میر جعفر یہ نواب سراج الدولہ کا سیکرٹری تھا، سپہ سالار تھے۔ میر جعفر 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ جب انگریز کے سامنے کھڑا ہوا تو انگریز نے سوچا کہ میں ان سے طاقت میں لڑائی کر کے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو مینج کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے بھیجا میر جعفر کے ساتھ۔ کہا کہ میر جعفر کو کرسی چاہیے، میر جعفر کو گدی چاہیے، میر جعفر کو ٹکٹ چاہیے، میر جعفر کو MLA MP بننا ہے، میر جعفر کو CM اور PM بننا ہے۔ تو فوراً اس انگریز نے میر جعفر کو پکڑ کر کہا کہ تم ہماری بات مان لو، تم یہ میدان ہم کو جتوا دو۔ انگریز کہتا ہے ہم تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دیں گے۔ تو میر جعفر کو کرسی چاہیے، میر جعفر کو نواب بننا تھا، بنگال کا نواب سراج الدولہ تھے،
ان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو ان کے ساتھ غداری کی، وشواس گھات کیا۔ تب جا کر میدان پلاسی میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے، ان کی بےایمانی کی وجہ سے نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ بالکل سیم اسی طرح کا میر صادق نے کیا تھا ٹیپو سلطان کے لیے۔ انگریز نے ٹیپو سلطان کو نہیں بلکہ میر صادق کو ڈیل کیا۔ میر صادق نے بھی اپنا ایمان بیچ دیا اور پھر گدی اور کرسی کی لالچ میں انہوں نے غداری کی تو ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں تھے، دونوں نے غداری کی، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا انہوں نے اپنی کرسی کے لیے، لیکن ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک ان کا نام غداروں میں، بے ایمانوں میں لکھا ہوا رہے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ میر صادق ہو کہ میر جعفر ہو۔